السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ سیکھیں گے سورۃ الملک۔ سورۃ الملک جو کہ قرآن مجید کی 67 نمبر سورت ہے۔ اس میں 2 رکوع اور 30 آیتوں پر مشتمل ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ ملک کے معنی حکومت و سلطنت کے ہیں۔ پہلی ہی آیت میں یہ مضمون آیا ہے کہ پوری کائنات کی بادشاہت ملک اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام ملک آیا ہے۔ یہ صورت مکہ مکرمہ میں اتاری گئی ہے، چنانچہ دوسری مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی زیادہ تر ایمانیات کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ خاص طور پر قیامت کا منظر اور آخرت کی جزا و سزا کا نظام پیش کیا گیا ہے، اور اس کے لیے کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورہ کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گی، یہاں تک کہ اس کی مغفرت کرا کر چھوڑے گی۔ صحیح احادیث میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے نجات دلائے گی۔ صحیح احادیث میں آیا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ سفر ہو یا حضر، کسی شب یعنی کسی رات آپ دونوں صورتوں کی تلاوت کا ناگہ نہیں فرماتے تھے۔ کوئی رات ایسی نہیں گزری جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورت کی تلاوت نہ کی ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ یہ سورہ میری امت کے ہر فرد کو یاد ہو۔ آگے آپ سیکھیں گے سورۃ الملک اور اس کا ترجمہ، ساتھ میں تفسیر۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، اور وہ غالب اور خوب بخشنے والا ہے، جس نے تہ بدہ 7 آسمان پیدا کیے۔ تم خدائے مہربان کی تخلیق میں کوئی خلل دیکھتے ہو، پھر نظر اٹھا کر دیکھو کہ کہیں تم کو کوئی خلل نظر آتا ہے، پھر بار بار نظر ڈالو، تب بھی نظر تمہاری طرف ناکام اور تھک کر ہی واپس ہوگی۔ اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے سجا دیا ہے، اور ان کو شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بھی بنایا ہے، نیز ہم نے ان کے لیے دوزخ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان سب آیات کی تفسیر کچھ یوں ہے، یعنی زندگی اور موت دینا کسی دیوتا وغیرہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیدا کیا جانا اور پھر دنیا سے اٹھا لینا بے مقصد نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ انسان کا امتحان ہو کر وہ زندگی کو بہتر اعمال سے گزارتا ہے یا برے کاموں میں۔ دوسری بات، تفاوت کے معنی تناقض و تباین یعنی ٹکراؤ سے کیا گیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی بے ربطگی نہیں ہے، ساری چیزیں ایک دوسرے سے اس طرح مربوط ہیں کہ ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا، بلکہ وہ پوری طرح ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں۔ آسمان دنیا سے مراد وہ فضا ہیں جس میں ہم تاروں کو سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جہاں دن میں سورج کے ذریعے ہمیں روشنی حاصل ہوتی ہے،
وہیں اندھیری رات میں تاروں کی کہکشاں ایک ایسا منظر پیش کرتی ہے کہ آنکھیں انہیں دیکھ کر لطف اندوز ہوتی ہیں۔ اگر یہ تارے نہ ہو تو رات کی گٹا گور تاریکی بڑی خوفناک نظر آئے گی۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا خیال تھا کہ کاہنوں کے پاس ایسے شیطان ہیں جو عالم غیب تک پہنچ جاتے ہیں اور وہاں سے صحیح خبریں معلوم کر کے آ جاتے ہیں۔ اس آیت نے واضح کر دیا کہ شیطان جانے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن وہ پہنچ نہیں پاتا، اس لیے ان کی دی ہوئی خبریں جھوٹ اور اٹکل پر مبنی ہوتی ہیں۔ شیطانوں کو مار بگانے کا ذریعہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ستارے ہی شیطانوں پر پھینک دیے جاتے ہیں، بلکہ ان ستاروں میں وقتاً فوقتاً انفجار پیدا ہوتا رہتا ہے جس سے شہاب ثاقب نکل کر فضا میں آ جاتے ہیں اور یہی شیطان کو بگانے کا ذریعہ اور وہاں سے پہنچنے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا، سورۃ الصفات میں آیت نمبر 10 ہے، وَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ اور جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ جب یہ لوگ دوزخ میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخنا چلانا سنیں گے اور وہ اس طرح جوش مار رہی ہوگی کہ گویا مارے غصے کے پھٹ پڑے گی۔ جب جب کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا تو دوزخ کے دروگے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے، ہاں، ڈرانے والا تو ہمارے پاس ضرور آیا تھا مگر ہم نے جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری ہے، تم لوگ حد درجہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور یہ بھی کہیں گے کہ اگر ہم سنتے یا سمجھداری سے کام لیتے تو دوزخیوں میں سے نہیں ہوتے، غرض کہ وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے۔ تو لعنت ہے دوزخ والوں پر۔ یقیناً جو لوگ بغیر دیکھے ہوئے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے، یہ آواز خود دوزخ کی ہوگی۔ انسان کو تو بجلی کی کڑک گھبرا دیتی ہے تو دوزخ کی آواز کا کیا حال ہوگا۔ بعض حضرات کے نزدیک یہ دوزخ میں ڈالے جانے والوں کی آواز ہوگی۔ شہیق کے اصل معنی کھچر کی آواز کے ہیں، مطلب یہ کہ اس وقت دوزخیوں کی چیخ و پکار گدھوں اور کھچروں کی آواز کی سی ہوگی۔ استغفر اللہ۔ ایک تو سماج کے، حکومت اور قانون کے، پولیس اور فوج کے اور خاندان اور رشتہ داروں کے خوف کی وجہ سے کسی گناہ سے بچتا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور اجر نہیں ہے۔ مغفرت اور اجر اس وقت ہوتی ہے جب اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، حالانکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے۔ یہ گناہ سے بچنے کا ایسا محرک ہے جو دن کی روشنی کی طرح، رات کی تاریکی اور بازاروں کے اسد و بام کی طرح کمرے کی تنہائی میں بھی انسان کو گناہ سے بچاتا ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا
وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ آمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير۔ تم اپنی بات آہستہ کہو یا زور سے، یقیناً اللہ تبارک و تعالی دلوں کے راز سے بھی خوب واقف ہے۔ بھلا جس خدا نے پیدا کیا ہے وہ نا واقف ہوگا؟ حالانکہ وہ بہت ہی باریک بین اور پوری طرح باخبر ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم بنایا تاکہ تم اس کے راستوں میں چلو پھرو اور اس کی دی ہوئی روزی میں سے کھاؤ، اور اسی کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ کیا تم اس ذات سے مطمئن ہو گئے جو آسمان میں ہے کہ تم کو زمین میں دنسا دے پھر یکا یک زمین لرزنے لگے، یا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ جو آسمان پر ہے تمہارے اوپر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے تو عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ کہتے اور منصوبہ بناتے تھے وہی کے ذریعے آپ کو اطلاع دی جاتی تھی، اس لیے وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے تم لوگ آہستہ بات کرو، کہیں محمد کا رب سن کر اس کو بتا نہ دے۔ ان کے اس احمقانہ خیال کی تردید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آیات میں کی ہے کہ تم خالق کو مخلوق پر قیاس کرتے ہو، وہ تو ان باتوں سے بھی واقف ہے جو تمہاری زبان پر ابھی تک نہیں آئی ہے، اور تم نے ان کو دلوں میں چھپا رکھا ہے۔ جو خالق ہے وہ کیسے ناواقف ہوگا؟ یعنی زمین کو پتھر اور لوہے کی طرح سخت نہیں بنایا بلکہ زمین نرم بنائی گئی ہے۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ تم اس میں راستہ بناتے ہو، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے پودے نکلتے ہیں اور تم انہیں کھاتے ہو۔ جو آسمان ہے سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی مقام اور جگہ میں محدود نہیں ہے، لیکن آسمان میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکام کے نافذ ہونے کی ذمہ داریاں فرشتوں سے متعلق رکھی ہیں، اور فرشتے اسے آسمان سے نافذ کرتے ہیں۔ گویا آسمان کی حیثیت اس کائنات کے دارالحکومت کی سی ہے۔ اسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بندی کے بارے میں معلوم کرنا تھا کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں۔ آپ نے اس سے دریافت کیا اللہ کہاں ہے؟ اس نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں۔ چنانچہ آپ نے اس بندی کو مسلمان شمار کرتے ہوئے آزاد کرنے کی اجازت دے دی۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، تو کیسا ہوا میرا عذاب؟ کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کی طرح نہیں دیکھا جو کبھی اپنے پر پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کبھی سکیڑ لیتے ہیں؟ ان کو خدائے رحمان کے سوا کوئی تھامے ہوا نہیں ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ خدائے رحمان کے سوا تمہارا کون سا لشکر ہے؟ خدائے رحمان کے سوا تمہارا کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کرے؟ کافر محض
دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اپنی روزی روک لے تو کون ہے جو تم کو روزی مہیا کر سکے؟ مگر یہ تو سرکشی اور نفرت پر ہی اڑے ہوئے ہیں۔ بھلا جو شخص اپنے منہ کے بل اوندا ہو کر چلے وہ سیدھے راستے پر ہے، یا وہ شخص جو سیدھے راستے پر ٹھیک طریقے سے چلے؟ آپ فرما دیجئے وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے ہیں، مگر تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ آپ فرما دیجئے وہی خدا ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلا دیا، پھر اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور ایمان نہ لانے والے کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ آخر یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ فضا میں کوئی وزنی چیز ٹھہر نہیں پاتی، لیکن جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے، اسی طرح فضا کو پرندوں کے لیے بھی، کہ وہ نہ صرف اس میں اڑ سکتے ہیں بلکہ اپنے پر سکیر کر ٹھہر بھی سکتے ہیں۔ یعنی کافر کی مثال ایسے شخص کی سی ہے جو جانور کی طرح سر اوندا کیے ہوئے چل رہا ہو، نہ آگے دیکھتا ہو، نہ دائیں نہ بائیں۔ اور مومن کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو سر اٹھا کر چلے، راستہ بھی سیدھا ہو اور راستے کے نشیب و فراز بھی اس کے سامنے ہوں۔ کان بنانے سے مراد یہ ہے کہ جس سے تم اللہ کی باتوں کو سن سکتے ہو۔ آنکھیں بنائی اس لیے جن سے تم اللہ کی نشانیوں کو دیکھ سکتے ہو، اور دل بنائے اس لیے جس سے تم سمجھ سکتے ہو۔ لیکن تمہاری ناشکری یہ ہے کہ تم ان صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ اللہ کی معرفت کا مطلب اللہ کو جاننے کے لیے استعمال نہیں کرتے، جبکہ یہ علم و معرفت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اگر تم چاہو تو۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيَّتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَٰنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ آپ کہہ دیجئے اس کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے، اور میں تو محض صاف طور پر خبردار کر دینے والا ہوں۔ آخر کار جب وہ اس وعدے کو پاس آتا ہوا دیکھیں گے تو جو ایمان نہیں لائے ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے جس کا تم مطالبہ کیا کرتے تھے۔ آپ فرما دیجئے تم یہ تو بتاؤ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری خواہش کے مطابق مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے، یا ہمارے یقین کے مطابق ہم پر رحم فرمائے، تو کون ہے جو کافروں کو دردناک عذاب سے بچا لے؟ اس لیے تمہیں تو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ آپ کہہ دیجئے وہ بڑا مہربان ہے، ہم اسی پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ کیا، تو ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کون کھلی ہوئی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو صحیح، اگر تمہارا پانی خشک ہو جائے تو کون تمہارے لیے چشمے کا بہتا ہوا پانی لے کر آئے گا؟ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایمان کی دعوت دینی شروع کی تو اہل مکہ نے جہاں اور طریقوں سے آپ کو تکلیفیں پہنچائیں، وہیں وہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو کوستے بھی تھے اور اپنے عقیدے کے مطابق بد دعا بھی کرتے تھے۔ تو آپ کی زبان مبارک سے کہلایا گیا کہ اگر ہمیں ہلاک بھی کر دیا جائے تو کیا اس کی وجہ سے تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے؟ دوسری بات، انسان کو کائنات میں جو چیزیں دی گئی ہیں ان میں بعض وہ ہیں جن میں ظاہری طور پر انسان کی کوششوں کو دخل ہے۔ وہ سیمٹ، لوہے، گاڑے کی مدد سے اپنا مکان بناتا ہے، میاں بیوی کے تعلق سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، زمین میں بیج ڈالتا ہے انسان جس سے درخت اور پودے نکلتے ہیں، لیکن زمین سے پانی کے نکلنے میں یا آسمان سے پانی کے برسنے میں انسان کی محنت و کوشش کا کوئی دخل نہیں۔ حالانکہ ہوا کے بعد پانی ہی اس کی سب سے بڑی ضرورت ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی قدرت اور مہربانی سے حاصل ہوتا ہے۔ ایسی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو کریں سبسکرائب تاکہ ہر آنے والی
ویڈیو آپ تک پہنچ سکے بآسانی۔